ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی ان کی سٹرگل کی کہ کس طرح جو ہے یہ مطلب پھر لکھنے لکھانے کی طرف آئے اور لیاری کی انکہی کہانی کیوں لیٹ ہو گئی. تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ میٹرک کے بعد پھر ان سے توقع کی جانے لگی کہ یہ کوئی کام کریں. آگے پھر آپ رمضان صاحب کی زبانی سنیں. یہ ملازمت کا سلسلہ جو ہے یہ تقریباً 30-35 سال تک رہا. اس دوران میں ظاہر ہے سرکاری خدمات ہم نے انجام دی اور پوری ڈیوٹی دی، اور پھر جب ریٹائر ہو گئے تو بہت خوش باش حشاش بشاش اپنے گھر کو لوٹے. لیکن اس ایک فیلنگس تھی کہ ہم نے جو ہے خدمت میں کوئی مطلب وہ کسر نہیں چھوڑی، اور جو توقعات ہم سے تھیں سرکار کی وہ ہم نے انجام دی سندھ گورنمنٹ کی. تو ریٹائر ہونے کے بعد پھر سوچا کیا کرنا ہے. ہمارے کچھ ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب تو سٹیا جانے کی عمر ہے اب تو گھر بیٹھیں اللہ اللہ کریں. لیکن چند ہمارے ساتھی تھے وہ جب گھر بیٹھے اور ان کی صحت گرنے لگی تو پھر ہم نے سوچا نہیں یہ راستہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور 60 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو ہوتی نہیں ہے اس میں. تو پھر ہم نے اپنے کو انگیج کیا، مصروف کیا، کتابیں پڑھیں، وہی پرانی کتابیں منٹو کی، کرش چندر کی، منشی پریم چندر، راجندر سنگھ بیدی، ان کی کتابیں نکال کے پڑھنا شروع کیا. اور پھر جو ہے اور بھی کتابیں پڑھیں. نوید فکر ہے، ماضی کے مزار ہے، اور من و یزداں ہے فتح پوری صاحب کا. تو اچھا پھر جو ہے یہ ہماری ڈی ایم سی ساؤتھ یا اس زمانے میں زیڈ ایم سی یا آپ میونسپلٹی سمجھ لیں، تو خبر نامہ ان کو نکالنا تھا تو اس میں انہوں نے ہماری خدمات لی. تو میں اور شبیر احمد ارمان صاحب 2007 سے پھر یہ صدائے لیاری نکالتے رہے. اور جب ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہوا تو وہ صدائے لیاری صدائے جنوبی بن گئی. تو یہ خدمات اگر اس کو خدمت کہتے ہیں تو یہ خدمت ابھی تک ہم انجام دے رہے ہیں. لیکن اس میں ایک فرق یہ آیا کہ وہ جو کتابیں جو ہم نے دوبارہ پڑھنی شروع کر دی تو اس میں پھر ایک لکھنے کا ایک جذبہ ابھر آیا. تو ہم نے چند جملے لکھے پریکٹس کے لیے، تو پتہ چلا کہ ہاں بھائی لکھ سکتے ہیں. وہ صدائے لیاری سے ہم نے جو پھر لکھنا شروع کیا وہ اپنی داستان، کہ کیونکہ لیاری کا نوجوان ہے اس کی زندگی ہمیشہ اسٹرگل پہ گزرتی ہے. کوئی حالات اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں. تعلیم کی طرف جائیں بھی تو معاشی مسئلے، اچھا ماں باپ، پھر اس کے بعد شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو ظاہر معاشی ضرورتیں بھی ہیں. تو ہم نے اپنی داستان جو ہے لکھنی شروع کر دی. لیکن چونکہ جو لیاری ہم نے دیکھا یا جو کراچی ہم نے دیکھا وہ بڑا سنہری دور تھا، تو ہم نے وہ جو سنہری دور تھا اس کی تصویریں ہم نے جو ہے صدائے لیاری میں بکھیرنی شروع کر دی. تو لوگوں کو پسند آیا. کس بار چھاپی تو کچھ لوگوں نے ہمت افزائی کی ہماری، اور کچھ لوگوں نے تو بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ بھئی یہ سلسلہ جاری رکھیں. تو وہ جو پھر قسطوار جو شائع ہوئی وہ سب یکجا کر کے پھر لیاری کی ادھوری کہانی کے نام سے ایک کتاب شائع کی. وہ کتاب جو ہے ایک این جی او ہے KYI، کراچی یوتھ انیشیٹو، تو انہوں نے چھاپی تھی اور بڑے عالیشان طریقے سے اس کی جو ہے رونمائی ہوئی. بیچ لگژری ہوٹل میں 2000 کاپیاں چھپیں
لیاری کی ادھوری کہانی کی، اور انگلش میں بھی انہوں نے چھاپا، تو لیاری دا انفنشڈ اسٹوری. تو وہ پھر جو ہے مختلف اسکولوں میں مجھے بھیجا گیا کہ آپ جائیں، اسٹوڈنٹس سے ملیں، ان کو اپنا ایک چیپٹر سنائیں، پھر ان سے کوشچن آنسر کریں. تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہا اور فری میں بانٹ رہا. لیاری کی ادھوری کہانی کی کوئی قیمت نہیں رکھی گئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس قیمت کی جگہ لکھا ہوا تھا انمول. لیاری کی ادھوری کہانی جب مارکیٹ میں آئی، منظر عام پہ بلکہ آئی، مارکیٹ میں گئی نہیں، تو پھر نوجوانوں نے یہ پوچھنا شروع کیا، جو کویشچن آنسر کے سیشنز ہوئے تھے، کہ یہ ادھوری کہانی کو پوری کون کرے گا. تو میں عموماً ان کو یہی جواب دیتا تھا کہ بھئی دیکھیں، ادھوری کہانی تک ہم اسٹوری کو لے آئے، اب پوری تو آپ ہی لوگ کریں گے، نوجوان طبقہ ہی کرے گا، اس کہانی کو آگے بڑھائے گا. اور پھر دیکھیں، کہانیاں ختم ہوتی نہیں ہیں، کہانیاں چلتی رہتی ہیں. اچھا سر، میرا اس کے ساتھ ہی جو ہے نا بڑے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اس کے ساتھ. انکئی کہانی میں ہے تو یہ آپ بھی تھی، خود نوشت ہے، قسم آٹو بایوگرافی ہے، لیکن اس آٹو بایوگرافی میں بھی آپ نے لیاری کا ماحول بیان کیا، لیاری کے بہت سارے جو ہے وہ دانشوروں کا ذکر کیا، یہاں کے سیاستدانوں کا ذکر کیا، یہاں کے زیرک لوگوں کا ذکر کیا، اور کراچی کا بھی ضمن ذکر کیا. کیسا تھا اس وقت کا لیاری جو ہے، جو آپ نے اس کو بیان کیا تو لوگ اس طرف جو ہے ان کی خواہش ہونے لگی کہ ہم وہ لیاری دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، لیاری کی ادھوری کہانی کو مجھے ہی مکمل کرنا پڑا، اور لیاری کی مکمل کہانی اب لیاری کی انکئی کے نام سے مارکیٹ میں آ گئی ہے، اور آرٹس کونسل میں اور کراچی پریس کلب میں جو ہے اس کتاب کی رونمائی ہوئی. آپ کا کہنا صحیح ہے کہ یہ میری آپ بیتی ضرور تھی، لیکن میری آپ بیتی کے ساتھ ساتھ پس منظر میں جو ہے لیاری کے وہ مناظر تھے، وہ خوش نما مناظر تھے، اور وہ جدوجہد کی کہانیاں تھیں، وہ سماج اس وقت کس نیچ پر تھا، سماجی سرگرمیاں کیسی تھیں. یہ سب باتیں جو ہے میں ان کو سمیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ہی لے گیا. اور میں بات کر رہا ہوں 60s کی، اور بڑا سماجی شعور تھا اس زمانے میں، ہر محلے میں انجمنیں تھیں، سوشل ورک ہوتا تھا، اور پولیٹکس کے لحاظ سے جو ہے اتنی امید افزا جو ہے وہ باتیں نہیں تھیں، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی اس زمانے میں ایوب خان کی. لیکن ایک سوچ تھی، ایک فکر تھا، ایک سوچ و فکر جو ہے بائیں بازو کی، یعنی روشن خیالی کی جو ہے کی طرف جو ہے لوگ مائل تھے. کچھ استاد تھے اس زمانے میں، جو ہمیں سلمانی ٹیچر اپ تھا چھاکی واڑے میں، اس کے بانکڑے میں بیٹھ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا. سینئر تھے دو، اکبر بارکزئی تھے، یوسف نسکندی تھے، لال بخش رند تھے. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا روشن خیالی کے بارے میں، دنیا کے جو ہے نظاموں کے بارے میں. اور پھر وہاں سے پھر ہم نے اور قسم کی کتابیں بھی پڑھنی شروع کر دیں، مثلا محسن گورکی کی ماں، اور ڈان بہتا رہا ترگنیف کا، اور بہت سے جو ہے رشین رائٹرز تھے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور دیکھیں، میں جب لیاری کی بات کر رہا ہوں تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ لیاری کراچی کا ایک حصہ تھا اور ہے اور رہے گا. کراچی کا ماحول چونکہ بڑا ادبی اور محبت، بھائی چارہ، اور ایک دوسرے کی جو ہے کو قبول کرنے کی جو ہے وہ قوت برداشت، یہ لیاری کی نہیں، یہ کراچی کے سنہری دن تھے. کراچی آرٹس کونسل میں ادبی نشستیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے شاعر، ادیب، فیض احمد فیض صاحب، قتیل شفائی صاحب، ابن انشاء صاحب، جلال الدین عالی صاحب، ان کی نشستوں میں ہم بھی جا کے پیچھے بیٹھ کے سنتے تھے کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے 2-4 ساتھی آٹوگراف بھی لیتے تھے ان سے.
پھر صدر کی طرف جائیں تو وہاں زندگی کے آثار، لوگ خوش ہیں، ان کے چہرے پر رونق ہے اور چراغاں جیسا ہے، روشنی ہے، اور رات تو کبھی ہوتی نہیں تھی، اور تفریح گاہیں تھیں، فیئر ہال، کلفٹن، سنیماز تھے، سنیما گھروں میں رش رہتا تھا، چیانے، عورتیں جاتی تھی سینما میں؟ ارے عورتیں مرد اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا نا، یہ مرد اور عورتوں کا تصور یہ تو 80s کے بعد شروع ہوا نا، ورنہ پہلے تو ذہن اس طرف زیادہ ہی نہیں تھا. یعنی آپ یقین کریں کہ صدر کی سڑکوں پر اسکرٹ پہن کے جو ہے عورتیں گھومتی تھیں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. گندی سوچ تو اس وقت زمانے میں آپ یوں سمجھ لیں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. بھئی باہر سے جو ہے فارنرس بہت آتے تھے، ایسے جہازوں میں جو ہے جو سی مین ہے وہ پورا شہر بھرا رہتا تھا، وہ وکٹوریا گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے تفریح کرتے تھے پوری کراچی میں، اور اتنی خریداری ہوتی تھی صدر میں، صدر کی دکانیں بھری رہتی تھی. مطلب معاشرے میں ایک لحاظ سے خوشحالی تھی اور پیسے کی چلن تھی، مطلب پیسے کی ریل پیل تھی اور لوگ خوش تھے. تو یہ ماحول بھی ہم نے جو ہے اپنی کتاب کا حصہ بنایا. جی ریل پیل تھی، خوش تھے لوگ، یہ ماحول بھی کتاب کا حصہ بنایا. یہیں سے بات ہم شروع کریں گے جو ہے نا وہ وقفے کے بعد آ کے. جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال، کراچی میں.